بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وفي رواية وصفدت الشياطين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليلهم وأيقظ أهله. وقال أيضا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معزز ومحترم سامعین کرام، میں نے جو نصوص آیات و احادیث بڑھ کر سنائی ہیں، اس میں جہاں رمضان کی فضیلت ہے وہیں پر آخری عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے اس کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ عموماً رمضان کے حوالے سے لوگوں کی دو قسمیں ہوئی۔ اچھا، میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ جو لوگ ٹیک لے کر بیٹھے تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے، کیونکہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات ہیں تاکہ پورے توجہ سے سنیں، کیونکہ پہلے ٹیک لیتے ہیں پھر اس کے بعد آنکھ بھی لگ سکتی ہے، اس لیے تھوڑا سا قریب آ جائے، میری درخواست ہے، آگے آ جائے، تھوڑا برائے مہربانی آگے آ جائے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، سب سے گزارش ہے آگے آ جائے، سب سے جو پیچھے بیٹھے، اتنی پیاری حدیث آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی مجلس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری حدیث سنائی ہے، واللہ اگر اس کے معنی پر اگر آپ لوگ غور کریں گے تو فردن آپ لوگ خوش ہوں گے۔ گزارش ہے اور آگے آ جائے آپ لوگ، جزاکم اللہ خیرن، آگے آ جی، بارک اللہ فیکم۔ جو مشتملی والی حدیث ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو قوم اللہ کے گھروں میں کسی ایک گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، جہاں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ قرآن مجید سے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اس مجلس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ، سکون طاری ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ایسی مبارک مجلس پر سائے رحمت ڈھانک لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ایسی مجلس کو فرشتے اپنے گھیراؤ میں لے لیتے ہیں۔
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالی ایسی مجلس کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے روبرو کرتے ہیں جہاں پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہو اور اس کے غور و فکر سے متعلق بات چیت ہو۔ معزز سامعین، اللہ سے دعا کرے کہ یہ جو مجلس ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کا شمار اس مجلس میں کرے جس پر سکینت نازل ہو، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت ڈھانک لے اور فرشتے جس کا گھیراؤ اترے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے سامنے موجود فرشتوں کے روبرو کرے۔ اللہم آمین۔ منصبنی رمضان گزارنے کے حوالے سے میں نے بتلایا لوگوں کو ہم دو کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری جنہوں نے رمضان کا آغاز بڑا شاندار کیا، رمضان کے شروعات میں ماشاء اللہ تراویح کا اہتمام، افطاری کا انتظام، قیام اللیل کی پابندی، ذکر و اذکار، تسبیحات، زبردست انہوں نے رمضان کی شروعات کی۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ، روزوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ ان کے اندر وہ چستی، وہ نشاط، وہ جذبہ پھیٹا پڑ گیا۔ رمضان کے اینڈنگ میں آتے 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 وہ جذبہ، وہ شوق، وہ عبادت نہیں رہی جو رمضان کی شروعات میں تھی۔ یہ پہلی کیٹیگری، سمجھ رہے؟ ایک ایسے لوگ ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ایسا ہوگا جنہوں نے رمضان کا آغاز اتنا شاندار نہیں کیا۔ رمضان کی شروعات انہوں نے اس قدر پابندی، جذبہ، قیام اللیل، تلاوت، ذکر و اذکار، وہ اہتمام نہیں کیا انہوں نے، اور رمضان گزرتا رہا۔ لیکن رمضان کا جو اینڈنگ ہے، رمضان کا جو اختتام ہے، رمضان کے جو آخری ایام ہیں، ان دنوں وہ بیدار ہو گئے، اپنی غفلت پر انہوں نے پچھتاوا کیا، اپنی کوتاہیوں پر انہیں ندامت ہوئی، اور احساس ہوا کہ جو بقیہ دن ہے اسے ہمیں پابندی کے ساتھ گزارنے ہیں۔ گرچہ ان کا آغاز شاندار شروعات سے نہیں ہوا، لیکن ان کا اختتام بہت شاندار رہا تھا۔ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے ہوئے، اپنے گناہوں کی انہوں نے معافی طلب کی اور اللہ کی طرف رجوع کیے، قیام اللیل، تراویح، عبادتوں میں شوق دکھلانے لگے اور تلاوتیں کی اور خوب استغفار کیا۔ اب یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ان دو کیٹیگری میں سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو دوسری کیٹیگری ہے، گرچہ انہوں نے رمضان کا آغاز عمدہ نہیں کیا تھا، لیکن رمضان کا اختتام انہوں نے بڑا شاندار کیا۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ پہلی والی کیٹیگری سے افضل ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان کا جو حق تھا، جو اس کا مقام تھا، اگر ہم نے اس کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی، یقیناً ہم نے کوتاہی کی ہو، تو ہم ان لوگوں میں سے بنے جو بڑے بہترین انداز سے اس کو الوداع کرے۔ گرچہ ہم نے اس کا شایع نشان استقبال نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بڑے بہترین انداز میں اس کو الوداع کرے۔ مرسمین ایام محدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، گنتی کے چند دن ہے، دیکھنے کے ساتھ نکل جائیں گے، اور واقعی آپ نے احساس کیا ہوگا کہ کس تیز رفتاری، برق رفتاری کے ساتھ یہ 24-25 روزے گزر گئے۔ سامعین، رمضان میں جو بہار دیکھنے کو ملتی ہے، رمضان میں نوجوانوں میں
دینی بیداری، خواتین میں دینی جذبہ، بوڑھوں میں عبادت اور شوق، بچوں میں روزے رکھنے کا شوق. آخر رمضان کے چاند میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ سال کے 12 مہینے چاند آتے اور جاتے ہیں. ہر ماہ ہلال سے مہینے کی شروعات ہوتی ہے، لیکن جو تاثیر اور جو برکت اور جو انقلاب اور جو تبدیلی رمضان کے مہینے میں آتی ہے وہ بقیہ مہینوں میں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نوجوان جو ٹائم پاس کر رہے، وقت ضائع کر رہے، لیکن رمضان کے آنے کے ساتھ نمازوں کی پابندی دیکھیے. تمام نمازوں کے اوقات ان کے نو کے زبان پر یاد رہے، پورے ٹائمنگ بتا دیں گے. خواتین سحری و افطاری کے انتظامات کے ساتھ ساتھ کس قدر عبادتوں میں لگی ہے. بوڑھے مسجدوں میں کس طرح پابندی کر رہے ہیں. بچے جو صبح شام رات دن کھانے والے رمضان میں چھپ کر بھی نہیں کھاتے. یہ جو تبدیلی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. یہ 2 فرشتے ہر نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا یہ اعلان کرتے ہوئے گھومتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، اے برائیوں کے مرتکب رک جا. اس اعلان کی برکت ہے جو فرشتے ہر گلی گلی، نکڑ نکڑ، نگر نگر یہ اعلان کرتے ہوئے گھومتے ہیں کہ اے بھلائیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، اے برائیوں کے کرنے والے رک جا. اس اعلان کی تاثیر ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک گزرتا ہے. بسا مئی رمضان ایک ٹریننگ کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد بتلایا گیا کہ تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ آ جائے گا، ہمارے اندر نفس پر قابو کرنے کا ایک جذبہ آ جائے. رمضان اپنے اندر بہت سے لیکچرز، دروس، عبرتیں اور نصیحتیں لے کر آتا ہے. ورنہ نہ جانے کتنے رمضان ہمارے زندگی میں آئے اور گزر گئے. ایسے رمضان جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں انہیں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کتنے ایسے عبادت گزار ہیں قیام اللیل کر رہے ہیں انہیں تھکان کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر یہ عبادتیں ہمارے اندر تبدیلی نہ لائے، ہمارے معاملات میں سدھار پیدا نہ ہو، تو یہ عبادتیں صرف جسمانی ریاضت کا نام. اصل جو مقصود ہے لعلکم تتقون کہ ہمارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہوئے. مثلا ہم نے رمضان میں پورا قرآن سنا، تراویح کا اہتمام کیا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھے. 30 دن ہم لوگوں نے تراویح قیام اللیل پورے اہتمام سے ہم نے پڑھا. یہ ہماری اس سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد 11 مہینے انشاءاللہ ہم لوگ تہجد چاہے وہ 2 رکعت کیوں نہ، وتر چاہے وہ 1 رکعت کیوں نہ ہو، ہم اس کی پابندی رکھیں. جو ہم 30 دن پابندی کر سکتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم تہجد کی 2 رکعت اور وتر کی 1 رکعت پابندی سے نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہمارے اندر اس تراویح اور عبادات اور قیام اللیل کے بعد ایک ٹریننگ اور تربیت یہ آنی چاہیے کہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ بھلے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو قیام اللیل اور
الاقل ایک رکعت ہی صحیح میں وتر کی پابندی کروں گا. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے باذن اللہ. اور دوسری بات، 30 دن مسلسل ہم روزے رکھ رہے ہیں. الحمدللہ ان روزوں کا اثر رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں کم سے کم اتنا پڑنا چاہیے کہ ہر مہینے کے ایام البیض 3 روزے 13 14 15 اور پیر اور جمعرات یہ 5 روزوں کی ہم پابندی کریں گے. اس رمضان کے 30 دن کی جو پابندی کر لے اسے مہینے میں 5 روزے رکھنا کیا مشکل ہے؟ تو اس روزوں سے ہمیں یہ ٹریننگ لینی ہے کہ جس طرح ہم نے 30 دنوں کی پابندی کی انشاءاللہ ہم ایام البیض 3 روزوں کی پابندی کریں گے، پیر اور جمعرات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ کریں گے. ماشاء یہ اصل مقصود ہے. اور تیسری چیز، جس طرح ہم نے رمضان میں قرآن مجید بڑے شوق سے پڑھا، رمضان کے گزرنے کے بعد جس طرح ہم نے رمضان میں تلاوت کی اسی طرح قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے. یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، تب جا کر رمضان کا جو اصل مقصود ہے، رمضان کو جو مطلوب مسلمان ہے وہ ہمیں مل جائے. سامعین، رمضان کی جس قدر آپ جو اہمیت جانتے ہیں، ابھی ٹریننگ کے حوالے سے 1-2 باتیں اور بتاتا ہوں. رمضان اور روزے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات یہ سب جائز چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے ایک حکم کے بعد ہم جو جائز چیزیں تھی، جو حلال چیزیں تھی، اللہ کے حکم کی بجاوری میں اور اس کے حکم کی تعمیل میں جو جائز چیزیں تھی، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک مکمل 12-13 گھنٹے حلال اور جائز چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات؟ جب ہم اللہ کے حکم پر حلال اور جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان تراشی کرنا، الزامات لگانا، ظلم کرنا، مال ہڑپ کرنا، یہ شریعت میں کسی ایک دن بھی جائز نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جب اللہ کے حکم سے ہم جائز چیزوں سے، حلال چیزوں سے رک رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمیشہ حرام ہے، وہ کسی لمحے کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ رمضان ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرے کہ جو حرام ہے میں سختی سے ان حرام چیزوں سے دور رکھنے کا پابند بنوں گا. انشاءاللہ بنیں گے. یہ عید لکھتا. اسی طرح رمضان ہمارے اندر ایک اور درس دینا چاہتا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ صبح سے شام تک 12-13 گھنٹے بھوکے رکھتے ہیں. یہ روزے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نہ جانے اس دنیا میں، ہمارے ملک عزیز میں، ہماری ریاست میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں شہر میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جہاں کئی دن گزر جاتے ہیں، چولہے نہیں جلتے، کھانا میسر نہیں ہے. ان لوگوں کا درد، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی مجبوریاں، تاکہ ہم اس کو فیل کر سکیں، اپنے اندر وہ احساس پیدا کر سکیں. یہ رمضان شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، تاکہ ہمارے اندر دوسروں کی درد اور تکلیف کو ہم فیل کر سکتے. یہ رمضان کا ایک اہم اور بنیادی درس ہے. سامعین، رمضان کو
جو اہمیت اور فضیلت یا جو مقام یا تمام مہینوں کا جو یہ سردار بنایا گیا رمضان، اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے، ایک ہی ریزن ہے جس کی وجہ سے رمضان کو یہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر اس کی جو رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا رمضان المبارک میں، وہ 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے۔ اس رمضان کی اہمیت، حقانیت، فضیلت کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب تھوڑا سا قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے، قرآن سے جو ہمارا لگاؤ ہے، اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر تم دیکھتے، اگر یہ قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی ہیبت سے یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی وہ ہیبت ہے۔ سامعین، دنیا میں کسی مؤلف اور رائٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی کتاب 100% صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مسجد نبوی آیا، عرب علاقے میں رکھتے تھے، عربی سمجھتے تھے۔ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور قرآن مجید کو انہوں نے سنا تو قرآن نے اس منظر کی جو عکاسی کی گئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ حق بات جو نازل ہوئی ہے اس قرآن کو جب سنتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان کی آنکھیں اشبار ہیں، ان کی آنکھیں نمنات ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر۔ یہ عیسائی وقت پہلی بار سن کر زار و خار رونے لگتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ترین انسان، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتی ہیں تو اس قدر پٹائی کرتے ہیں، تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دم لے لوں گا پھر ماروں گا۔ 6 سال تک وہ اسلام مخالف رہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا عمر تو کیا، عمر کا گدھا بھی اسلام نہیں لائے گا، وہ اتنے سخت ہے۔ لیکن سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کا بادشاہ تھا، مسلمان کعبۃ اللہ کے صحن میں انہیں عبادت کی اجازت نہیں تھی تو مجبور ہو کر ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ، نجاشی بادشاہ کے پاس۔ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایشیا سے نکل کر افریقہ گئے، سمندر کے اس پار گئے صرف اللہ کی عبادت کی خاطر تاکہ سکون سے عبادت کر سکے۔ یہ ہے صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے پراپرٹی کی قربانیاں دی، اپنے گھر والوں کی قربانیاں دی، اپنی تجارت کی قربانیاں دی، اپنے وقت کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانیاں دی، اپنے وطن عزیز کی قربانیاں دی، ضرورت پڑنے پر اپنے جان کی بھی قربانیاں دی۔ یہ صحابہ اکرام کہاں پہنچے؟ حبشہ۔ مشرکین سے کہاں دیکھا جاتا؟ فوراً عمرو بن العاص کی قیادت میں ایک گروپ ان مہاجرین صحابہ کو کھینچ کر لانے کے لیے حبشہ پہنچ گیا۔ اس موقع پر جعفر بن
ابی طالب الطیاب، انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی. کسے سنائی؟ نجاشی بادشاہ کو، وقت کا بادشاہ. سورہ مریم کی چند آیتوں کی تلاوت سن کر زار و خطار رونے لگتا ہے. نجاشی بادشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے اور عمرو بن العاص کو دربار سے باہر کر دیتا ہے. معزز سامعین، یہ تھی قرآن مجید کی تاثیر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنائی دیتی ہے. کون سی سورت؟ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے طور پہاڑ کی، کتاب کی، اس بیت معمور کی جہاں فرشتے روزانہ جمع ہوتے ہیں، پھر زندگی میں کبھی ان کو نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس آسمان کی جو بغیر پلر کے اللہ نے بنایا ہے، ان سب، پھر سمندر کی طغیانی کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. واللہ اس آیت میں ایسی تاثیر تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سامنے سے گزر رہے، تلاوت کرنے والا اپنی تلاوت کر رہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ عمر گزر رہے. اس آیت کو سننے کے بعد ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب یقینی طور پر آنے والا ہے. اس آیت کو سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن، پورا ایک مہینہ بیمار پڑ گئے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ عمر بیمار ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے، ان کے جو پڑوس کی جو مشرکات تھی، پڑوس کی تو مشرکین کی عورتیں تھیں، وہ قرآن مجید کی تاثیر سے رونے لگتی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم گنہگار بندوں کے حوالے سے کتنی پیاری بات کہتے ہیں. لو طہرت قلوبنا، یہ سنہرے حروف میں لکھنے کے لائق عبارت ہے. لو طہرت قلوبنا فما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل تاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی ایک لمحہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں رہ سکتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار کیوں، جنگ موتا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، سیف اللہ المسلول. اس کے باوجود انہیں شہادت نہیں ملی، بستر پر پیر رگڑتے رگڑتے ان کی وفات ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں شہادت نہیں ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی تلوار ہے. اگر کسی معرکے میں اور جنگ کے میدان میں خالد بن ولید شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے خالد بن ولید کو شہادت نہیں ملی. اپنی زندگی کے آخری عمر میں قرآن کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں شغلنا عنک الجہاد، اے قرآن ہم تیری تلاوت کا ادا نہیں کر سکے، اللہ کے راہ میں فتوحات نے مجھے مشغول کر دیا. شغلنا عنک الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ نے مجھے ایسا مشغول کر دیا کہ میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکا. آج عربی میں موبائل تو کہتے ہیں جہاز، ہم تو نہیں کہہ سکتے شغلنا عنک الجہاد. ہمارا حل یہ ہے شغلنا عنک الجہاز. اے قرآن
تجھ سے ہمیں موبائل نے مشغول کر دیا. فیس بک دیکھے بغیر کوئی دن نہیں، کوئی لمحہ نہیں گزرتا ہے. لیکن قرآن مجید کا غلاف، قرآن مجید کے پنوں کو کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. فیس بک صبح شام اس کی زیارت کرتی ہے. سلف صالحین میں کسی کا ایک جملہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، 10 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، 7 دنوں سے کم بھی کچھ موقع پر اجازت نہیں کہ قرآن ختم کر سکتے، کچھ مواقع پر حرمین میں، رمضان میں وغیرہ سلف سے ثابت ہے. مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنے قرآن وہ کیسے پڑھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے نیو جنریشن کو دیکھا، صبح شام رات دن ہاتھوں میں موبائل، سوشل میڈیا، ریلز، ایک کے بعد ایک، تب مجھے یقین ہوا جس طرح ہمارا تعلق موبائل سے اور سوشل میڈیا سے ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اسلاف بزرگوں کا تعلق قرآن مجید سے تھا. تب جا کر وہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اس پر تدبر کیا کرتے تھے. مستمعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے، کیوں وہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے سینوں پر، دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ کیا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ سورہ قمر میں آج کل ہی سورہ قمر کی تلاوت ہوئی ہوگی. 4 دفعے اللہ نے قرآن میں کہا، ایک چھوٹی سورت میں اللہ نے 4 دفعے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا کر پیش کیا ہے، ہر کوئی جو نصیحت حاصل کرے. ایک چھوٹی سورت میں اللہ 4 دفعے کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا کر پیش کیا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے؟ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے چوٹی کے عالم، لیکن ان کی دنیاوی ابتدائی زندگی وہ ڈکیتی ڈالنے والے ایک ڈاکو تھے. فضیل ابن عیاض صرف کسی صبح ان کے کان میں یہ آیت پڑتی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اس ایک آیت کو سننے کے بعد فضیل ابن عیاض کی زندگی میں انقلاب آ گیا. کہاں تھے ڈاکو، بعد میں چل کر علماء اسلام میں، سلف صالحین میں بہت بڑے علم بردار اور ہادی تیم بنے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق بات آئی ہے اس کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور تابعدار بن جائے. ابراہیم النخعی ایک بہت بڑے تابعی، قرآن مجید کی وہ جب بھی تلاوت کرتے اور جب وعید کی آیتیں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہو گئے؟ آپ نے کہا شیبتنی ہود واخواتها، وہ صورتیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے
سورہ ہود اور اس جیسی جو سورتیں ہیں، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ابراہیم النقعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی وعید والی آیت سے وہ گزرتے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں۔ اور سامعین، سلف صالحین کا معمول تھا کہ جب قرآن مجید نے یا ایھا الذین آمنو جہاں بھی آیا ہے، وہ سمجھتے تھے یا تو اس کے بعد کوئی حکم ہے جس کے حکم کی بجاوری کا حکم ہے، یا اس کے بعد کسی چیز سے روکا گیا ہے جس سے رکنا لازم نہیں، یا تو حکم ہے کرنا ہے، یا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو کے بعد کسی چیز سے روکا گیا ہے، وہ الرٹ ہو جاتے تھے۔ یہ تھا ہمارے سلف صالحین کا تعلق۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت لاتا ہے، کان لصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کعزیز البرج من البکاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، قرآن مجید سے جو لگاؤ تھا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے قریب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایک آواز محسوس کرتے تھے، جیسے ہانڈی جس میں پانی ہو، اور وہ پانی والی ہانڈی جب ابلتی ہے، پانی کے ابلنے سے جو اس ہانڈی سے آواز آتی ہے، اس طرح ہم اللہ کے رسول کے سینے سے آواز سنتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ تو ان کو بخش دے، تو زبردست اور حکمت والی ذات ہے۔ اس آیت پر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے کہ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن کے قیام اللیل میں صرف اسی آیت کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے قیام اللیل کو مکمل کیا۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پوری رات گزار دی، پورے قیام اللیل گزار دیا صرف ایک آیت پڑھ کے ہوئے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن سنا۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم سابقہ امتوں میں سے ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور ان تمام گواہوں پر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اس آیت کی جب تلاوت ہوئی، عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں اور نگاہیں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اب زار و قطار ہو رہے۔ تو یہ تھا ہمارے سلف صالحین کا قرآن مجید سے تعلق۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو فتنے ہوں گے، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ کیوں؟ فیہ نبؤ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے والے لوگوں کے واقعات ہیں۔ وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد قیامت تک جتنے احوال پیش آئیں گے اس کے ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں۔ وحکم ما بینکم، تمہارے آپسی مسائل، پرابلمز کے سلیوشن اس قرآن میں موجود۔ وَهُوَ الْفَصْلِ، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ لَيْسَ بِالْحَصْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، جو اس کو تکبر کی بنیاد پر چھوڑے گا اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔
وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت قبول کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے بار بار پڑھی جانے والی، لیکن اس کے باوجود کبھی اکتاہٹ نہیں آئے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے جنات نے جب سنا تو فوراً اسلام قبول کیا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس قرآن مجید سے ہمارا کیسا تعلق ہے۔ آخری مرتبہ قرآن مجید کب کھولنے کی سعادت ملی؟ کہ میں اس لیے بول رہا ہوں، کچھ بد نصیب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دلوں پر مہر کی جاتا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، نیکی اور بدی میں فرق نہیں معلوم ہوتا ہے۔ گناہوں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے، یہ تو دل ہے۔ گناہوں کا اثر جمادات پر، پتھروں پر بھی ہوتا ہے۔ کون دلیل دیں گے جلدی؟ گناہوں کا اثر جمادات پر، پتھروں پر بھی ہوتا ہے۔ کون دلیل دیں گے جلدی؟ سوچیے، حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تھا دودھ کی طرح سفید تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سودتہ خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے کالا بنایا، حجر اسود بنائے، وہ نئے دودھ سے سفید تھا۔ جب گناہوں کا اثر پتھروں پر، جمادات پر، حجر اسود جو مثال دے رہا ہوں میں اس پر پڑ سکتا ہے تو ہمارے دلوں پر گناہوں کا اثر نہیں پڑ سکتا؟ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور حفاظ کرام کی بڑی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ حافظ قرآن اگر مجلس پہ 100 علماء کی تعداد ہو، اس محراب میں امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حافظ قرآن، جسے سب سے زیادہ قرآن یاد، صرف دنیاوی زندگی ہی میں نہیں، جب انسان کی وفات ہو جائے، کیا شہید ہو جائے، شہدائے احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جنگ ختم نہیں ہوئی، آگے جا کر ہمراہ الاسد میں مشرکین سے دوبارہ لڑنا ہے، وہ لوگ پلٹ کر مدینے پہ حملہ اور ہونے والے ہیں۔ ایسے موقع پر قبریں کھودی گئی، ایک ایک قبر میں 5 4 3 صحابہ کو لٹایا گیا۔ اس نازک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، سب سے پہلے قبر میں ان کو اتاریں جنہیں قرآن زیادہ یاد رہے۔ حافظ قرآن کو سب سے پہلے قبر میں اتارا جائے گا۔ قرآن مجید سے جس کا تعلق ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت اس کی عزت بتلائی گئی۔ سب سے پہلا فائدہ جو حافظ قرآن کا ہے، اسے کل روز قیامت نیکوکار معزز فرشتوں کے ساتھ ان کا مقام ہوگا، مع السخرف الکرام البررہ۔ پہلا فائدہ نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، جس کا تعلق قرآن مجید سے وہ حافظ قرآن ہو۔ سب سے پہلا فائدہ، کل ان کا شمار نیک و معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا فائدہ، الرفعہ، بلندی۔ اللہ کے حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھو، تلاوت کرو۔ ورقتی، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقَرَؤُهَا، کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے، تمہاری منزل جو ہے
اس جگہ پر ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. تو یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے. پہلا فرشتوں کے ساتھ شمار، دوسرا سن بلندی، پھر تیسرا الخیریہ. اس معاشرے میں سب سے افضل ترین طبقہ اگر کوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تیسرا فائدہ فرشتوں کے صحبت، مقام کی بلندی اور افضلیت، پھر اس کے بعد اللہ والوں میں اس کا شمار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں وہ اللہ والے ہیں. صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا اہل اللہ، اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن مجید سے جن کا تعلق ہوگا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. پھر آخری سفارش اقرؤ قرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّأَصْحَابِهِ، کیا آپ قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ روز قیامت تمہارا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، یہ تمہارے قبر میں انس پیدا کرے گا. یہ قرآن مجید ستر دلوں کو موم کرنے والی چیز تھی. یہ قرآن مجید نے عرب جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، مردہ کھایا کرتے تھے، ویسی قوم کی ایسی تربیت کی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے. تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو کے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. صحابہ اکرام کو اس قرآن نے ایسے تیار کیا، چاہے وہ رستم بادشاہ کے سامنے ربعی بن عامر کا خطاب ہو، یا نجاشی بادشاہ کے سامنے جعفر بن ابی طالب کا خطاب ہو، یا وقت کے بادشاہوں اور ایوانوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جا کر قرآن پیش کر رہے تھے. ایک صدی فرسٹ سنچری گزرنے کے ساتھ قرآن مجید کی تربیت اور اس کی تاثیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے حدود تک اسلام پہنچ گیا. معزز سامعین، اس قرآن کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے شفا. ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہاں آپ کو اچھا رزلٹ ملے. علاج کسی پر اثر بھی ہو سکتا ہے، کسی پر نہیں، لیکن قرآن شفا ہے. قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے، قرآن ہمارے پرابلمز کا سلیوشن ہے، قرآن ہمارے درد کی دوا ہے. قرآن ہمارے جتنے بھی مسائل ہو، قرآن مجید سے تعلق، اللہ کے روبرو گر گرا کر سوال کرنا، یہ ہمارے مسائل کا سلیوشن ہے. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمارے ہر دن کی صبح اور اس کی شروعات قرآن مجید سے ہوگی انشاءاللہ. قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے تدبر سے ہوگی انشاءاللہ. اور دوسری چیز، شہر چترادرگ میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوئے، آپ کے بچے ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، آئی ٹی کے ماہرین بنے، لیکن آپ کی اولاد میں ایک حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، جو کل آپ کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہو، کل آپ کے نجات کا ذریعہ بنا تھا. اس بچے کو دنیاوی تعلیم بھی دیجیے آپ، لیکن ساتھ ساتھ حافظ قرآن بنائیے. پھر اس کے بعد آپ کے گھر میں جو برکتیں دیکھیں گے وہ تصور سے باہر ہے. ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے تاج الوقار، پورے ہندوستان میں ہم حفاظ کی تکریم کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں، چھوٹا سا شہر ہے، 2 سے 3 کلومیٹر پر شہر ختم ہوتا ہے. اس ایک شہر میں کتنے حافظ قرآن مانو؟ 3500 حافظ قرآن ہے. اور انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام ان 3000، پچھلے دنوں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا بیدر میں
ایک ہی مجلس میں 2000 حفاظ کی تکریم کیا الحمدللہ. اب آنے والے دنوں میں ایک ہی مجلس میں 3500 حفاظ کو حاضر کریں گے, تکریم کریں گے انشاءاللہ. ایک مسجد میں 5 6 حافظ قرآن کھڑے رہتے ہیں تراویح 2 رکعت پڑھانے کے لیے. یہ حال ہے. تو بہر کیف چتر درگا کی سرزمین میں قرآن مجید سے لگاؤ اور حفظ قرآن پر توجہ, یہ میری درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. وشکراً. میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا خصوصاً حبیب بھائی کا شکر گزار ہوں. پہلے رمضان سے بھی پہلے انہوں نے اصرار کیا کہ آنا ہی ہے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج مجھے موقع ملا. فجزاکم اللہ خیراً. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.